الحمد لله على كثير النعم وفضله وعظيم بركته وخيره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون صدق اللہ العظیم۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں ہمارے لیے خیر و برکت۔ عزیزان گرامی قدر، خدائے عز و جل نے ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس نے زمین میں اپنی رحمتیں ودیعت فرمائی ہیں اور روئے زمین پر اپنی برکتوں کو عام فرما دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، یعنی اور اس نے زمین میں برکت ڈال دی اور اس میں توازن کے ساتھ اس کی غذائیں پیدا کی۔ برکت کا مطلب ہے کسی چیز سے خیر و منفعت کا ملنا، اس میں خوب اضافہ ہونا اور اس سے برابر نفع حاصل کرنا، یعنی دیر تک نعمتوں کا پورا فائدہ حاصل ہونا۔ جب انسان کو خیر و برکت حاصل ہوتی ہے تو وہ اسے اچھی طرح محسوس کر لیتا ہے۔ چنانچہ جب وہ اچھی صحت سے لطف اندوز ہوتا ہے تو اسے اپنی ذات میں محسوس کرتا ہے اور اپنے بچوں کی نیکی اور نیک نامی کے وقت بچوں میں خیر و برکت محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے مال اور رزق میں خیر و برکت محسوس کرتا ہے۔ جب مال اس کے لیے کافی اور باعث خوشی ہوتا ہے۔ الحاصل برکت بہت بڑی چیز اور عظیم نعمت ہے۔ باری تعالیٰ نے اپنے نبی سیدنا نوح علیہ السلام کو اس کی ترغیب دی تھی اور اس کو طلب کرنے کی ہدایت کی تھی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا تھا وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، یعنی اور یوں دعا کرنا اے میرے رب مجھے ایسا ٹھکانہ اور ایسا اترنا نصیب کر جو برکت والا ہو اور تو بہترین ٹھکانہ دینے والا اور بہترین اتارنے والا ہے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے رب کی نعمتوں کو شمار فرمایا تو اس میں برکت کو بھی ذکر فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، یعنی اور میں جہاں بھی رہوں اس میں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، یعنی میں جہاں بھی رہوں گا لوگوں کے لیے نفع بخش اور باعث برکت رہوں گا۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خیر و برکت کی دعا کیا کرتے تھے وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا أَعْطَيْتَ، اور میرے لیے ان تمام چیزوں میں برکت ڈال دے جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ خیر و برکت کی تمنا کرنے والوں، برکت کا سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ مومن بندہ ہمیشہ اللہ کے فرمان پر عمل کرے، اپنے رب کی اطاعت اور نماز فجر کی ادائیگی کے ساتھ دن کا آغاز کرے۔ اسی طرح صبح کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرے اور اس کے معنی میں غور و فکر کرے، یوں اس کا دن مبارک اور بابرکت ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کریم ایک مقدس اور بابرکت کتاب ہے۔ جیسا کہ باری تعالیٰ جل جلالہ کا فرمان ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، یعنی یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے
آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔ واضح ہو کہ قرآن مجید کی صورتوں میں سورہ بقرہ سب سے زیادہ متبرک سورہ ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اقرؤوا سورۃ البقرۃ فإن اخذها برکہ، یعنی سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا اور حاصل کرنا برکت ہے۔ پھر ان اعمال کے بعد جب آدمی صبح سویرے اپنے کام میں لگ جاتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی فضیلت و برکت کو حاصل کر لیتا ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یعنی یا اللہ میری امت کے لیے اس کے صبح سویرے کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اسی طرح سچ بولنے اور لوگوں کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ معاملہ کرنے میں برکت مزید در مزید ہو جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، اِنَّ صَدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، یعنی اگر وہ دونوں سچ بولتے ہیں اور صاف اور سچی بات کرتے ہیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ ایسے ہی جو بندہ حلال روزی حاصل کرنے میں محنت و مشقت کرتا ہے، پھر اللہ کی عطا اور اس کے فضل و کرم پر راضی رہتا ہے اور اس پر قناعت کرتا ہے تو اس کے رزق میں خوب برکت نازل ہوتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من رضی بما قسم اللہ عز وجل له بارک اللہ له فیہ ووسعہ، یعنی جو بندہ خدائے عز وجل کی تقسیم اور اس کی عطا پر راضی رہتا ہے تو اللہ تعالی اس کی نعمتوں میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس میں کثرت و وسعت فرما دیتا ہے۔ یا اللہ ہماری روزی میں اور ہمارے تمام امور میں برکت ڈال دے اور ہم جہاں بھی رہیں ہمیں خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے، اور ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرما جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ اولا وآخرا یمن بالبرکۃ علی من کان لربہ شاکرا ولارحامہ واصلا وإلی الناس محسنا وصلی اللہم وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد الذی ارسلتہ للناس برکۃ ورحمہ وعلی آلہ واصحابہ اولی الاحسان والتقی وعلی التابعین لهم فی الخیر والہدی۔ برادران اسلام و رفیقان گرامی قدر، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من سرہ ان یمد له فی عمرہ ویبارک له فی رزقہ فلیبر ولوالدیہ ولیصل رحمہ، یعنی جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کی روزی میں برکت ڈال دی جائے تو اسے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور اپنے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ الحاصل ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کی خدمت اور عزیز و قارب کے ساتھ صلہ رحمی روزی اور عمر میں برکت کا سبب ہے۔ اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا اور اہل و عیال کو سلام کرنے سے گھر میں امن و سکون قائم رہتا ہے اور خیر و برکت عام ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، یعنی بس جب بھی تم اپنے گھروں میں داخل ہو
تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے۔ اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اذا دخلت علی اہلک فسلم یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، یعنی جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جایا کرو تو ان کو سلام کیا کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا۔ چونکہ اس میں آدمی کو سلام کرنے کا ثواب ملتا ہے، پھر فرشتوں کی جانب سے اس سلام کا جواب ملتا ہے، اس لیے خوب خیر و برکت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح گھر کے لوگ جب الفت و محبت سے رہتے ہیں، کھانے کے دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں اور مل جل کر کھانا کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ گھر والوں پر اپنی عطا و عنایت وسیع کر دیتا ہے اور ان کو خیر و برکت سے نوازتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ علیہ یبارک لکم فیہ، یعنی اکٹھے کھانا کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو، تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے یہی التجا ہے، رب العالمین ہمیں ان تمام احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرما اور اس کو ہمارے لیے خیر کا باعث بنا۔ اس کی برکت سے ہمیں، ہمارے والدین، بہن، بھائی، بیوی، بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اور جن کے بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے، رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابۃ الاکرمین۔ اللہم بارک لنا فی دولة الامارات وبارک لنا فی الازواج والاولاد والارزاق والنعم والخیرات وبارک لنا فی الاعمار والاعمال انک علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ جدیر۔ اللہم وفق رئیس الدولہ الشیخ محمد بن زائد ونوابہ واخوان حکام الامارات وولی عہد الامین وسدد خدا والدina حاکمین الشیخ الدکتور سلطان بن محمد القاسمی لما تحبہ وترضى۔ اللہم ادم على دولة الامارات الاستقرار والرقی والازدہار۔ اللہم ارحم الشیخ زائد والشیخ راشد والقادة المؤسسین والشیخ مکتوم والشیخ خلیفہ بن زائد وادخلهم بفضلك فسیح جناتك واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك۔ اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة۔